اور پوائنٹ نمبر 2 یہ پتا چلا کہ صفائی جو عمل ہے یہ ایمان کا حصہ ہے. لہٰذا جو مرجیہ کا عقیدہ ہے جو کافی حد تک حنفیوں کے اندر بھی آیا، اور خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 561 ہجری کو انہوں نے بنیۃ الطالبین میں حنفیہ، ایک خاص حنفیہ گروہ کو، سارے حنفیہ نہیں، حنفیہ غسانیہ کو اہل بدعت فرقوں میں شمار کیا ہے. جو 72 فرقے انہوں نے اہل بدعت کے گنوائے ہیں اس میں لکھا ہے حنفیہ غسانیہ، اور ان پر تہمت یہی لگی ہے اور وہ حقیقت ہے کہ وہ مرجیہ ہیں، کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اعمال ایمان کا حصہ نہیں. اور اس حدیث میں واضح طور پر آ گیا کہ طہارت کا عمل جو ہے یہ ایمان، آدھا ایمان ہے. لہذا اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں کا مجموعہ. نمبر 1 اقرار باللسان، اپنی زبان سے اقرار کرنا. نمبر 2 تصدیق بالقلب، اور اپنے دل کے ذریعے بھی اس کی تصدیق کرنا ایمان. اور نمبر 3 عمل بالجوارح، اپنے اعمال کے ذریعے عمل بھی کرنا. اسی لیے وہ حدیث آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کتاب الایمان میں کہ بندے کے ایمان اور کفر کے درمیان فرق نماز ہے. نماز بھی عمل ہے. تو اس سے یہ پتا چلا کہ جو اہل سنت کا جو الحمدللہ عقیدہ عین حدیث کے مطابق ہے. اب طہارت کی احکام کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے 2 ٹرمنالوجی سمجھ لیجئے جو فقہ کی اصطلاحات. فقہ کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. فقہ عربی میں کہتے ہیں ٹرو انڈرسٹینڈنگ کسی چیز کی، اس کو کہتے ہیں فقہ. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پورا چیپٹر باندھا ہے جس کی ہیڈنگ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اور نیچے حدیث لے کے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. اللہ عطا فرمانے والا ہے، میں صرف تقسیم کرنے والا. یعنی یہ دین اللہ کی طرف سے، یہ جس کا آخری ٹکڑا پکڑ کے تو وہ معاملہ کیا ہوا ہے جی اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرتے ہیں. وہ کیا چیز تقسیم کرتے ہیں؟ دین. تو یہ آدھا حصہ اس کا کوٹ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ عطا فرماتا ہے دین کا علم اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. اور یقیناً الحمدللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی دین ہم تک پہنچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دین ہم تک پہنچایا ہے. اس کے بعد صحابہ اکرام علیہم رضوان. یہ صدقے وہ والا نہیں ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے. یہ صدقے سے مراد یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے. تو یہ 2 ٹرمز فقہ کی سمجھ لیجئے، علم الکلام کی کہہ لیں، فقہ کی کہہ لیں. اور میں نے اس پہ ایک پوری گفتگو کی ہے 1 گھنٹے کی علم الکلام کے اوپر، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے. وہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد ترین گفتگو ہے الحمدللہ. وہ ضرور سنیں. نور من نور اللہ کا عقیدہ اور اس کے بارے میں اس کی کون سی چیزیں درست ہیں اور کس چیز کو ہم غلط کہیں گے. اسی طریقے سے وحدت الوجود اور علم الکلام کے حوالے سے. تو علم الکلام کی ٹرمز استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر وہ کتاب و سنت سے ٹکرائے نا. بعض اوقات وہ غلط بھی ہو سکتی ہیں. تو لہٰذا یہ فقہ کی 2 ٹرمز سمجھنا ضروری ہے اگلی چیزوں کو سمجھنے کے لیے. نمبر 1 حقیقی نجاست اور نمبر 2 حکمی نجاست. حقیقی نجاست وہ ہے جو فزیکل ٹینجیبل فارم میں ہمیں نظر آتی ہے. پیشاب، پخانہ، منی، ودی، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ فزیکل فارم میں جو نجاستیں ہیں ان کو حقیقی نجاستیں کہتے ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں. اور ایک حکمی نجاستیں، جیسے کسی کی ہوا خارج ہوگی تو فزیکلی تو کوئی اس کے جسم پہ گندگی نہیں لگی، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے وہ شخص پاک نہیں. اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ شخص پہلے وضو کرے پھر نماز کی طرف آئے. تو حقیقتاً وہ ناپاک نہیں ہے لیکن حکمی اعتبار سے وہ ناپاک ہے. اسی لیے بے وضو شخص مسجد میں بیٹھ سکتا ہے، اگر ناپاک ہو تو مسجد میں نہ بیٹھے. ہاں جس پہ غسل فرض ہے اس کا معاملہ ذرا احکام ڈیفرنٹ ہے، لیکن وہ بھی ان معنوں میں حقیقی طور پر ناپاک نہیں ہوتا. اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ 3 حدیثیں. پہلی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھ پر غسل فرض ہو گیا نائٹ فال احتلام کی وجہ سے. تو میں جو ہے وہ باہر نکل گیا مسجد سے. راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت فرماتے ہوئے مجھے ساتھ ایک جگہ لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمانی شروع کی. بس اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی اور طرف متوجہ ہوئے میں چپکے سے نکلا اور جا کر غسل کر کے دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں محتلم تھا، مجھ پر غسل فرض محتلم تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ينجس، بے شک اللہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا، کبھی نجس نہیں ہوتا، مومن پاک ہی رہتا. یعنی وہ احتلام کی حالت میں تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم ناپاک نہیں تھے، ورنہ تو حضور بھی اپنے ہاتھ دھوتے جا کے کیونکہ پکڑ کے لے کے گئے تھے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں ہے کہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ شریف کی طرف اپنا جو بوریا ہے مجھے پکڑایا دروازے میں سے. وہ حجرہ شریف کا جو بائیں طرف جو مسجد نبی کی دیوار ابھی بھی جو روزہ شریف کے نیچے ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر سے ہی وہ پکڑایا. تو سیدہ عائشہ نے عرض کی کہ اللہ کے رسول میں تو حیض کی حالت میں ہوں، مجھ پہ تو غسل فرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ تیرے ہاتھوں میں تو نہیں حیض گھس گیا؟
یعنی وہ حکمی نجاست ہے، حقیقی نہیں. اور تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی تو میری گود میں سر رکھ کر قرآن پاک بھی پڑھا کرتے تھے. اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ مؤمن یا مؤمنہ کبھی ناپاک نہیں ہوتے، حکمی اعتبار سے ہوتے ہیں، حقیقتاً نہیں ہوتے. اب طہارت کے کانٹیکسٹ میں 4 چیزیں انشاءاللہ تعالی میں ایڈریس کروں. نمبر 1 استنجا، نمبر 2 وضو، نمبر 3 غسل، اور نمبر 4 تیمم. یہ 4 چیزوں کو انشاءاللہ میں ڈیپتھ ایڈریس کروں گا. تقریباً 70% پورشن آج کور ہوگا، باقی 30% انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اپنا درس جو ہے وہ ٹائم پہ مکمل کر دیں گے انشاءاللہ. تو اصولی بات پہلی سمجھ لیجئے طہارت کے حوالے سے، یہ بڑی اہم ترین بات ہے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 کے تحت اور درجنوں احادیث کے تحت طہارت حاصل کرنے کے لیے بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے 2 سورسز رکھے. نمبر 1 پانی اور نمبر 2 مٹی یا زمین کی جو جنس، کہیں مٹی نہیں تو ریت، اس طریقے سے سنگ مرمر یا پتھر، اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی، درخت وغیرہ نہیں ہو سکتے. تو یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں طہارت حاصل کرنے کے لیے، لیکن پرائورٹی کس کی ہے؟ پانی کی. اب پہلی چیز کی طرف آتے ہیں، وہ ہے استنجا کرنا. استنجا بھی عربی زبان کا لفظ ہے. جب بھی کوئی شخص قضاء حاجت کرے گا تو پھر اس پر استنجا کرنا ضروری ہو جاتا ہے. یہ بعض عوام کے اندر مشہور ہے کہ کسی کا وضو ٹوٹ جائے ہوا نکلنے سے تو استنجا کرنا ضروری ہے، تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے. جب تک پیشاب نہیں کریں گے یا پخانہ، اس وقت تک استنجا کرنا ضروری نہیں ہوگا. تو استنجا کرنے کے جو آداب احادیث کے اندر آئے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دین کو کسی شخصیت کی ضرورت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایچ اینڈ ایوری ٹائنیسٹ ڈیٹیل امت کو بتا کے گئے. یہ جو چیزیں مشہور ہیں، جی فلاں نے فقہ لکھ دی تو وہ جناب امت کو بتایا گیا، پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. میں نے پچھلی دفعہ ایک لطیفہ سنایا تھا کہ ایک تبلیغی جماعت کے بھائی میرے پاس آ کر رکے تو میں نے ان کو بخاری اور مسلم سے جب دعوت حق پیش کی تو وہ کہنے لگے جی آپ کیا قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، قرآن حدیث میں تو وضو کا طریقہ نہیں لکھا ہوا، یہ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. میں نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا جان ہے 25 سال سے تبلیغی جماعت میں، انہوں نے بتایا. ان کو بھی ظاہر ہے ان کے علماء نے بتایا ہوگا. تو ساری تبلیغی جماعت کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن عموماً یہ مسکنسیپشن موجود ہے عوام کے اندر. خدا کے لیے گستاخ رسول مت بنیے. محمد فرق بین الناس، صحیح بخاری کی حدیث ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن جو تھامے گا وہ صحیح معنوں میں مسلم ہوگا، ادروائز وہ اپنے اسلام پر شک کرے. کسی کو یہ فہم آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھورا دین دے کر گئے تھے جس کو بعد میں کسی شخصیت نے مکمل کیا، ایسے شخص کو اپنے اسلام کے اوپر خود ہی تفکر کر لینا چاہیے. ہمیں کسی پر تکفیر کرنے کی ضرورت نہیں، فتویٰ کفر کا لگانے کی ضرورت نہیں. تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں جائے یا کسی اور جگہ پر، پردے والی جگہ پر، وہ حدیث میں ڈیٹیل سے ہے کہ پردے والی جگہ پہ جانا ہے، تو دعا مانگے پہلے ہی وہاں داخل ہونے سے پہلے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. عربی میں آتی ہو، اردو میں مانگ لیں کہ اے اللہ شریر جنوں سے اور شریر جننیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کیونکہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل اس حدیث کے ساتھ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان جگہوں پر شریر جنات جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں. اور اکثر اوقات آپ سنتے ہیں کہ لوگوں پر جن بھی چڑھ جاتے ہیں. یہ بالکل حق ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا، بعض اوقات وہ فراڈ بھی ہوتا ہے، لیکن ایسے ہو بھی جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر پیشاب کر لیجیے تو پہلے جو ہے یہ دعا مانگ لی جائے. دوسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص پیشاب کرنے کے لیے بیٹھے تو نہ قبلے کی طرف رخ کرے اور نہ پشت. تیسری حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص استنجا کرے تو وہ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو نہ چھوئے بلکہ اپنی بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو چھوئے اور استنجا کرے. چوتھی حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ہو تو کم از کم 3 ڈھیلے استعمال کرو اور زیادہ بھی کرنے ہو تو طاق عدد میں. تو یہ بات سمجھ لیں، استنجے کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. وضو اور غسل اگر پانی ہے تو مٹی سے نہیں ہوگا، لیکن استنجا واحد چیز ہے جو مٹی سے بھی ہو جائے گی چاہے پانی موجود ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلقاً پانی کی موجودگی میں مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض اوقات مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنے کے بعد پانی سے استنجا کرنا بھی ثابت ہے، اور بعض اوقات مطلقاً پانی سے بھی استنجا کرنا ثابت ہے. تو یہ تینوں طریقے ثابت ہیں. پانچویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی سے استنجا فرمایا مطلقاً. یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ٹیشو پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹیشو پیپر اگر استعمال کریں گے تو اس کے بعد پھر پانی سے استنجا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ ٹیشو پیپر مٹی نہیں ہے. اگر مٹی کا ڈھیلا استعمال کر لیں تو مٹی خود ہی طہارت کر دے گی.
टिश्यू पेपर के बाद फिर पानी से इस्तिंजा करना जरूरी होगा। हाँ, अगर मिट्टी के साथ इस्तिंजा किया है तो फिर पानी से इस्तिंजा करना जरूरी नहीं, कर ले तो ज्यादा बेहतर है और पसंदीदा है। छठी हदीस सही मुस्लिम की है कि एक मुशरिक ने सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मजाक उड़ाया और कहने लगा कि देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तुम्हारे पैगंबर हैं वो तुम्हें छोटी छोटी बातें सिखाते हैं, इस्तिंजे का तरीका भी सिखाते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, हमें फख्र है इस बात पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिंजा करने का भी सलीका सिखाया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 बातें इस्तिंजे के कॉन्टेक्स्ट में हमें सिखाई हैं। पहली चीज ये कि हम किबले की तरफ रुख करके ना पुश्त करके इस्तिंजा करें। दूसरी चीज, हम इस्तिंजे के लिए अपना दायां हाथ इस्तेमाल ना करें। तीसरी चीज कि हम कम से कम 3 ढेले मिट्टी के इस्तेमाल करें अगर मिट्टी से इस्तिंजा करें। अगर डायरेक्ट पानी से कर रहे हैं फिर जरूरत नहीं है। और चौथी चीज कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें गोबर और हड्डी से इस्तिंजा करने से मना फरमाया। और उसकी वजह क्या है? वो 7वीं हदीस सही मुस्लिम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे भाई जो जिन है उनकी खुराक हड्डी और गोबर के अंदर है, लिहाजा तुम इससे इस्तिंजा ना करो। और यही अक्सर औकात होता है कि ऐसी जगहों पर इस्तिंजा करने से और पेशाब करने से जो है वो फिर जिन्नात चमट जाते हैं। और 8वीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी, सुनन नबी दाऊद और सुनन इब्न माजा की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्तिंजा करके क़ज़ाए हाजत करके बाहर आते, उस जगह से निकलते तो फिर दुआ करते गुफ़रानक, गुफ़रानक, वक्फ करेंगे तो गुफ़रानक, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूं। तो ये दुआ है इस्तिंजा खाने से निकलनी। इसके अलावा जितनी दुआएं हैं वो ज़ईफ़ है। यहां पे एक अहम मसला सही बुखारी और सही मुस्लिम में मौजूद है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह से गुजर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए और फरमाया कि इन 2 कब्र वालों को अज़ाब हो रहा है और किसी बड़ी वजह से नहीं। इनमें से एक शख्स जो है वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा शख्स जो है वो चुगली खाया करता था। लिहाजा पेशाब के छींटों से बचना बहुत जरूरी है। और ये जो बैठ के पेशाब करने की हिकमत भी यही है कि पेशाब के छींटों से बचा जाए। अगरचे खड़े होकर पेशाब करना भी जायज है, वो भी आप समझ लें मसला। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कूड़े के ढेर के पास आए और उस ढेर की बुलंदी से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया। बाज़ उलमा उसका जवाब देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव मुबारक में कोई जख्म था, इसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब किया। लेकिन ऐसी कोई बात मुझे हदीस में मिली नहीं। अगर वो भी तब भी मुतलकन जवाज मिल गया खड़े होकर पेशाब करने का, मर्द के लिए, औरत के लिए नहीं। और उसमें एक ऊंची जगह पर, उसकी हिकमत ये है कि ऊंची जगह से जब मर्द पेशाब करेगा तो छींटे उस पर नहीं पड़ेंगी, ये हिकमत है। लिहाजा आजकल जो मल्टीनेशनल जो कंपनीज की जो बनी हुई हैं रिहाइशें, इसी तरीके से जो होटल्स हैं, उसके अंदर जो पेंट वाले हजरात के लिए उन्होंने खड़े होकर पेशाब करने की जो जगह बनाई होती है, अगर वो किबला रुख ना हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत के लिए आप पैगंबर हैं, इस चीज की इजाजत मरमत फरमा दी। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह सही बुखारी और मुस्लिम की वो हदीस भी लेके आए हैं पहले कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई भी शख्स जो है खड़े होकर पेशाब ना करे। उसके बाद अगली एक और हदीस लेके आए जामिया तिर्मिज़ी में और उस पर बाब बांधा है कि वो हदीस मनसूख है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर पेशाब करने से मना किया था, क्योंकि आपने खुद खड़े होकर पेशाब किया। और इमाम तिर्मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने उस पर बाब बांध दिया है अल्हम्दुलिल्लाह कि खड़े होकर पेशाब करने का जवाज ये मौजूद